حاضرین، آپ میں سے جو لوگ گزشتہ جمعہ موجود ہوں گے تو آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ جمعہ یعنی پریویس فرائیڈے ہم نے قرآن میں بیان کردہ ایک اہم ترین قانون فطرت یعنی لا آف نیچر کو بیان کیا تھا۔ یہ لا آف نیچر یعنی قانون فطرت دراصل اقلیتوں کے حوالے سے ہے، یعنی مائنورٹیز کے حوالے سے۔ قرآن کی یہ آیت کسی بھی ملک میں رہ رہے اقلیت بالخصوص مسلم اقلیت کے لیے بہت ہی زیادہ حوصلے کا پیغام ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اس آیت پر خوب غور کریں، اس کے اپلیکیشن کو دیکھیں، تاریخ کے حوالے سے اس پر غور و فکر کریں۔ بعد کے زمانے میں بڑے بڑے اسکالرس نے اس حوالے سے اپنی رائے یا اسی قسم کی قانون فطرت اگر پیش کی ہے تو اس پر غور کریں۔ قرآن کی اس آیت پر غور کیجیے۔ قرآن کی وہ آیت اس طرح ہے کہ کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ بإذن اللہ۔ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ کتنے ہی چھوٹے گروہ ایسے ہیں جو اللہ کی اذن سے، اللہ کے حکم سے بڑے گروہ پر غالب آتے ہیں۔ کتنے ہی چھوٹے گروہ جس کو آپ اقلیت یا مائنورٹی کہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کتنی ہی چھوٹی گروہ ایسی ہے جو بڑی گروہ پر غالب آئی ہے۔ لیکن اس آیت میں دو بات بہت ہی اہم ہے، وہ ہے اللہ کی اذن سے یعنی اللہ کی مرضی سے، اور دوسری بات جو کہی گئی ہے کہ واللہ مع الصابرین، یعنی اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یعنی ایک بات، ایک قانون بیان کیا گیا کہ مائنورٹی میجورٹی پر غالب آ سکتی ہے مگر اللہ کے حکم سے، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس آیت کی تشریح پر غور کرنے سے پہلے آپ ایک انگلش مورخ کی فائنڈنگ اور دریافت پر غور کیجیے۔ ایک مشہور انگریز مورخ گزرے ہیں جن کا نام ہے آرنلڈ ٹوائنبی۔ انہوں نے تقریباً 35-36 سال تک تمام دنیا کی چھوٹی بڑی تہذیبوں اور سویلائزیشنز کا مطالعہ کیا، اور مطالعہ کرنے کے بعد انہوں نے ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے آ اسٹڈی آف ہسٹری۔ یہ کتاب موٹے موٹے 12 والیومز میں ہے، اس کتاب میں انہوں نے پوری دنیا بھر کی تقریباً 21 الگ الگ تہذیبوں کا، سویلائزیشن کا مطالعہ پیش کیا ہے، اور پھر فائنلی انہوں نے تہذیبوں کے غلبہ کا فلسفہ بیان کیا ہے کہ کوئی تہذیب دنیا میں کب اور کیسے غالب آئی ہے۔ ان کے فلسفے کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ اس پوری دنیا میں جب بھی کوئی نئی تہذیب اور نئی سویلائزیشن وجود میں آئی ہے، وہ ہمیشہ کسی نہ کسی مائنورٹی اور کسی نہ کسی اقلیت کے ذریعہ وجود میں آئی ہے۔ اور ان کا کہنا ہے کہ اصل یہ ہے کہ میجورٹی یعنی اکثریت مختلف وجوہات سے اس پوزیشن ہی میں نہیں آ پاتی ہے کہ وہ کوئی نئی تہذیب اور نئی سویلائزیشن کو وجود دے سکے۔ اس سلسلے میں ان کے فلسفے کا جو خلاصہ ہے وہ اس طرح ہے، وہ کہتے ہیں کہ کسی نئی تہذیب کا آغاز چیلنج سے شروع ہوتا ہے جو کسی اقلیت کو، چھوٹی تعداد والے گروہ کو اپنے چاروں طرف کے ماحول اور انوائرنمنٹ سے پیش آتا ہے۔ اب یہ جو چیلنج ہے اور مقابلے کا ماحول ہے، نہ تو اتنا زیادہ طاقتور ہو کہ اقلیت اس میں دب کر رہ جائے، اور نہ ہی وہ اتنا زیادہ موافق ہو، خوشگوار اور فیوریبل ہو جائے کہ اقلیت کی جو کریٹیویٹی ہے، تخلیقیت، وہ ختم ہو جائے۔ اور جب ایسے کسی ماحول میں اقلیت بہت ہی مثبت انداز سے سوچ وچار کر ایک فیصلہ لیتی ہے، تو پھر یہی اقلیت یعنی چھوٹی گروہ اکثریت کو، میجورٹی کو لیڈرشپ فراہم کر دیتی ہے، اور پھر اقلیت کو مضبوطی اس وقت اور ملتی ہے جب اقلیت سے پیش کردہ مسائل کے حل کو میجورٹی بھی قبول کرنے لگتی ہے۔ تو یہ ان کا فلسفہ ہے۔ اس کا سادہ مطلب یہ ہے کہ کسی ماحول میں جو چھوٹا گروہ ہے، یعنی جسے آپ اقلیت اور مائنورٹی کہتے ہیں، اس کو ہمیشہ قانون فطرت کے مطابق اپنے چاروں طرف کے ماحول سے، انوائرنمنٹ سے چیلنج کو فیس کرنا پڑتا ہے۔ اب یہ چیلنج اور مقابلہ اس مائنورٹی کے اندر چھپی ہوئی قوتوں کو، طاقتوں کو جگا دیتا ہے۔ اب یہ مائنورٹی خود میجورٹی یعنی علاقے اور ملک میں رہ رہے میجورٹی کے اندر بھی جو غفلت طاری ہے اس کو بھی وہ ابھارنے کا سبب بن جاتے ہیں، اور اس طرح وہ اقلیت کسی علاقے میں ایک نئی تہذیب کو وجود دے دیتی ہے۔
آپ ہندوستان کے مسلمانوں پر غور کیجئے، ہندوستان کے مسلمانوں کی حیثیت اقلیت کی ہے، مائنورٹی کی ہے، یعنی یہاں مسلمان یہاں کی میجورٹی کے مقابلے میں کم تعداد میں ہے۔ ایک سروے کے مطابق مسلمانوں کی تعداد یہاں 15 سے 17% ہے، یعنی سرکاری اعتبار سے، اور اگر اس کو آپ اپنے انداز سے سمجھتے ہیں تو آپ آزاد ہیں، 20% بھی کہہ سکتے ہیں، 25% بھی کہہ سکتے ہیں، تاہم یہ 25% کی بھی تعداد 80% اور 75% سے بہت کم ہے، یعنی مسلمانوں کی حیثیت اقلیت کی ہے۔ اب اس آیت کو اور اس مورخ کے فلسفہ غلبہ کو، یعنی غلبہ کے قانون کو اور فلسفے پر غور کیجئے تو ہندوستانی مسلمان اس پوزیشن میں ہیں کہ وہ اس ملک میں کوئی نئی تبدیلی لا سکے، وہ اس ملک میں غلبہ کی پوزیشن میں آ سکے۔ لیکن اب قرآن کی اس آیت پر پہنچیے جو آیت میں بتایا گیا۔ ایک طرف آرنلڈ ٹوائنبی نے بھی جو بات کہی وہ یہ ہے کہ چیلنج نہ تو اتنا سخت ہو کہ مائنورٹی دب کر رہ جائے، کچل کر رہ جائے، وہ کچھ کرنے کے قابل نہ ہو۔ تو آپ دیکھیے، غور کیجئے کہ ہندوستانی مسلمانوں کی تعداد کم از کم اتنی ہے کہ کوئی بھی اکثریت اس کو آسانی سے دبا نہیں سکتی ہے۔ دوسری طرف بہرحال مسلمانوں کو ملک میں مختلف اوقات میں مختلف وجوہات سے چیلنجز کا سامنا ہوتا ہے، لیکن اگر مسلمان ان چیلنجز کو اور مقابلے کو مثبت انداز میں اور پازیٹیو انداز میں رسپانس اگر کرتے تو شاید یہ مسلمانوں کی تقدیر بدل جاتی، اور آج جو مسلمانوں کی تاریخ ہے وہ وہی تاریخ نہیں ہوتی۔ لیکن اگر آج ہی سے ہم سوچیں تو مسلمان اپنے آپ کو اپنی اس پوزیشن کو دریافت کر کر وہ اس عمل کو شروع کر دیں کہ ہمیں اس چیلنج کو پیش کرتے ہوئے اپنے آپ کو اس پوزیشن میں پہنچانا ہے کہ ہم اس مقابلے کا جواب اس طرح سے دیں کہ ہم خود اکثریت کے لیے بھی لیڈرشپ فراہم کرنے لگے۔ اور قرآن کی آیت کے مطابق اور اس مورخ کے فلسفے کے مطابق مسلمان اس پوزیشن میں ہیں، مسلمان ایسا کر سکتے ہیں۔ لیکن اب اس آیت پر غور کیجیے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں جو ابھی میں نے پڑھا، کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ، یعنی کتنی مائنورٹی اور اقلیت ایسی ہے جو اللہ کے اذن اور اللہ کے حکم سے میجورٹی پر اور اکثریت پر غلبہ حاصل کرتی ہے، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب یہ اذن کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کی اذن سے اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ مائنورٹی کو غلبہ حاصل ہوگا، لیکن یہ غلبہ اس وقت حاصل ہوگا جب مائنورٹی اور اقلیت خدا کے قائم کردہ قانون کو فالو کرے، اللہ کے اذن کو فالو کریں، اللہ کی مرضی کو جانیں۔ اللہ کا قانون اس دنیا کے لیے، اب دیکھیں خدا کا قانون اس دنیا کے لیے کیا ہے۔ خدا کا ایک قانون اس دنیا کے لیے ہے کہ اس دنیا میں کبھی بھی کسی بھی قوم کو چیلنج فری حالات نہیں مل سکتے ہیں۔ کوئی بھی قوم ہو، خواہ وہ فرد کی حیثیت رکھتا ہو یا پھر ایک قوم کی بات ہو، یعنی فرد کا معاملہ ہو یا پھر قوم کا معاملہ ہو، کسی کو بھی چیلنج فری صورتحال کبھی نہیں ملتی ہے۔ ہو سکتا ہے کسی مخصوص مدت تک کسی فرد کو، انڈیویجول کو ایسا گھر مل گیا ہے جو خوشحال بہت زیادہ ہے اور اس کو وہاں سے آسانیاں مل رہی ہیں، لیکن یہ آسانیاں بہت دن تک نہیں رہتی ہیں، وہ آسانیاں چند دنوں کے بعد ختم ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح کسی قوم کو مختصر مدت تک یا مخصوص مدت تک بہترین حالات مل سکتے ہیں، لیکن پھر وہ بھی چلے جاتے ہیں۔ اس دنیا کا قانون ایسا ہی ہے، یعنی سب سے پہلے یہ سمجھنا ہے کہ اس دنیا کا قانون ہی اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ اس دنیا میں کبھی بھی کسی بھی قوم کو چیلنج فری حالت نہیں مل سکتی ہے، اسے ہمیشہ کسی نہ کسی چیلنج کو فیس کرنا ہوگا۔ اور اس دنیا میں خدا کا قانون یہ ہے کہ جو قوم اس چیلنج اور مقابلے کا پازیٹیو انداز میں جواب دے، پازیٹیو انداز میں رسپانس کرے، تو پھر وہی قوم ہے جو غلبہ حاصل کرتی ہے۔ اب ایک طرف آپ ہندوستانی مسلمانوں کو دیکھیے، دوسری طرف مسلمانوں کی اول تاریخ کو دیکھیے، تھوڑا سا تقابل کیجیے۔ مسلمان جب مکہ میں کھڑے ہوئے تو ان کی حیثیت بھی مائنورٹی کی تھی۔ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہستی اور ایک شخصیت کی حیثیت رکھتے تھے، یعنی پورے کے پورے عرب ممالک میں آپ کی پوزیشن ایک سپر مائنورٹی کی تھی، یعنی صرف آپ تن و تنہا تھے۔ آپ کو یہ جاننا چاہیے، میں اکثر مسلم نوجوانوں کو میں جہاں جاتا ہوں یہ کہتا ہوں کہ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مشن کا آغاز جس طرح کیا اور پھر 13 سال تک جو مکہ میں آپ نے اپنی تاریخ کو آگے بڑھایا، اس کا آپ ضرور مطالعہ کیجئے، آپ اس کا گہرا مطالعہ کیجئے۔
اگر آپ گہرا مطالعہ نہیں کر سکتے ہیں تو کم از کم ایک بار سرسری مطالعہ کر لیجئے، آپ پائیے گا کہ کس طرح ایک مائنورٹی نے میجورٹی کے اوپر غلبہ حاصل کیا ہے۔ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم تنہا تھے، آپ کا ایک مشن تھا، آپ کا مشن یہ تھا کہ تمام انسانیت کو خدا کا پیغام پہنچایا جائے۔ اس مشن کو جب آپ لے کر کھڑے ہوئے تو آپ کو اپنے چاروں طرف کے حالات سے مختلف قسم کے مقابلے اور چیلنج کو فیس کرنا پڑا۔ یہ چیلنج اتنا زیادہ سخت تھا کہ بعد کے مورخین اور ہسٹورین نے یہ لکھا ہے کہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اسلام کی تاریخ مکہ سے شروع ہوئی اور مکہ ہی میں ختم ہو کر رہ جائے۔ این اسی وقت جبکہ پیغمبر اسلام مکہ میں خدا کا پیغام پہنچانے کے لیے کھڑے ہوئے، دوسرے لفظوں میں اپنے مقصد اور مشن کو لے کر کھڑے ہو گئے، ٹھیک اسی وقت جبکہ آپ کو مختلف قسم کے سخت ترین چیلنجز اور مقابلہ کا سامنا تھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو حکم دیا وہ بہت زیادہ قابل غور ہے۔ وہ یہ ہے کہ اے محمد، اللہ تعالیٰ نے تمہارے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ یعنی یہ بہت ہی عجیب و غریب بات ہے کہ چاروں طرف سخت ترین حالات ہیں، لیکن ایک سخت ترین حالات میں اللہ تعالیٰ پیغمبر اسلام کو یہ کہہ رہے ہیں، اپنے آخری پیغمبر کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اے پیغمبر، ہم نے تمہارے ذکر کو بلند کر دیا ہے، یعنی آنے والا مستقبل تمہارا ہونے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس سورہ کے آخر میں یہ کہتے ہیں کہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بلا شبہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بلا شبہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ روایت میں یہ بات آتی ہے کہ جب یہ آیتیں اتری تو پیغمبر اسلام باہر نکلتے ہیں اور لوگوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ لوگوں، اللہ تعالیٰ 2 بار یہ کہتے ہیں کہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے اور مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مشکل ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم آسانیوں کو دریافت کریں۔ پیغمبر اسلام اور آپ کے کمپینینز یعنی اصحاب رسول نے اس فلسفے کو پکڑ لیا اور سخت ترین حالات میں آپ اور آپ کے ساتھیوں نے آسانیوں کو اور مواقع کو، اپرچونیٹیز کو استعمال کرتے ہوئے اپنی تاریخ کو آگے بڑھانا شروع کر دیا۔ اب یہ ایک مثال تھی، اب اس مثال کو ہندوستانی مسلمانوں کے ساتھ تقابل کرائیں۔ آزادی کے بعد مسلمانوں کے لیے یہاں چیلنجز پیدا ہوئے۔ ان چیلنجز کا مطلب یہ تھا کہ یا تو مسلمان شکایتوں میں مبتلا ہو جائیں، احتجاج اور مطالبات کو لے کر کھڑے ہو جائیں، یا پھر مسلمان یہ عہد کر لیں کہ اب یہ ایک نئی دنیا ہے، نیا زمانہ ہے، نئی حکومت ہے، نئی دنیا ہے، نیا زمانہ ہے، نئی حکومت ہے، لہٰذا ہمیں اپنے منصوبے کو بدلنا ہوگا اور ہمیں اس مقابلے کو فیس کرتے ہوئے اپنی تیاری شروع کر دینی ہوگی۔ لیکن ایسا نہیں ہوا۔ مسلمانوں نے دوبارہ سیاست کے میدان میں اپنی قسمت آزمائی شروع کر دی اور ایک یا دوسرا فلسفہ دینا شروع کر دیا۔ پچھلے لوگ یعنی مسلمانوں کے چند پچھلے رہنما، مثال کے طور پر مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے مسلمانوں کو سختی سے ایک پیغام یہ دیا تھا آزادی کے بعد کہ اب مسلمان یہاں کبھی بھی سیاست کے میدان میں کبھی بھی علیحدہ سیاسی تشخص بنانے کی کوشش نہ کریں، یعنی کوئی علیحدہ پولیٹیکل پارٹی نہ بنائے جس کا نام مسلمان کے نام سے ہو، جس کی پہچان مسلمان کے نام سے ہو، جو اپنا مقصد مسلمانی مقصد بتاتا ہو، تو ایسا کچھ بھی نہ کریں۔ لیکن ایسا نہیں ہوا۔ مسلمانوں نے دوبارہ علیحدہ تشخص، سیپریٹ آئیڈینٹی، علیحدہ پالیٹکس کا پروسیس شروع کر دیا جو آزادی سے پہلے غلطی ہوئی تھی۔ کچھ لوگوں نے یہ بھی فلسفہ دینا شروع کیا کہ مسلم اور دلت کا اتحاد قائم کیا جائے۔ یہ اتحاد دراصل مسلمانوں کو ایک پروٹیکشن دے گا، لیکن یہ اتحاد بھی خود قرآنی فلسفے کے خلاف تھا، کیونکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ کوئی قوم اس وقت اسٹیبلشمنٹ یا غلبہ حاصل کرتی ہے جب قوم دوسروں کے لیے خیر خواہ بن جائے۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، کہ اس دنیا میں بقا صرف اس چیز کو حاصل ہوتی ہے جو چیز دوسروں کے لیے فائدہ مند بن جائے، جو دوسروں کو بینیفٹ پہنچانے والی ہو جائے۔ لیکن مسلم اور دلت اتحاد کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ یہ اتحاد اس لیے کہ مسلمانوں کو تحفظ حاصل ہو جائے، مسلمانوں کو سرکشا حاصل ہو جائے، یعنی اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ اس کے ذریعے سے ہم ہندوستان میں خیرخواہی کا کام کریں۔ یہ دوسری بڑی غلطی ہوئی۔ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب مسلمانوں کا ایک نیا گروہ کھڑا ہوا، اس نے یہ غلطی نہیں کی۔ پیغمبر اسلام اور پیغمبر اسلام کے ساتھیوں نے کبھی بھی سیاست کو اپنا ڈائریکٹ میدان نہیں بنایا، لہٰذا وہ حدیث رسول آپ کے سامنے ہوگی جس میں تمام مکہ کے سردار، عرب کے سردار نے، لیڈرز نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ محمد دیکھو، جو تم مشن اور جو مقصد لے کر کھڑے ہوئے تم اس کو چھوڑ دو، تمہیں کیا چاہیے؟
کیا تمہیں مکہ اور عرب کی حکومت چاہیے؟ وہ ہم دینے کو تمہیں تیار ہیں، یہ لے لو تم۔ پیغمبر اسلام نے کہا کہ نہیں، مجھے حکومت نہیں چاہیے، مجھے اقتدار نہیں چاہیے، میرے پاس تو میرے رب کا پیغام ہے اور اس کو پہنچانا میرا مقصد ہے۔ یہ حدیث رسول واضح طور پر بتا رہی ہے کہ پیغمبر اسلام نے سیاست کو اپنا براہ راست میدان نہیں بنایا۔ پیغمبر اسلام جب مکہ میں اپنا پیغام پھیلا رہے تھے تو اس زمانے میں چاروں طرف سے، جیسا کہ میں نے عرض کیا، مقابلہ اور چیلنجز فیس کرنا پڑ رہا تھا۔ پیغمبر اسلام کا طریقہ کار کیا تھا، اس پر غور کیجیے۔ حج کے موقع سے کعبۃ اللہ کے چاروں طرف عرب کے تمام قبائل اکٹھا ہوتے تھے۔ پیغمبر اسلام حج کے مواقع اور اپرچونیٹی کو اپنے مقصد کو آگے بڑھانے کے لیے اویل کرتے تھے۔ ایک روایت اس طرح ہے کہ آپ سوق اوکاز میں گئے اور وہاں اپنے مختلف قبائل سے ملاقاتیں کی اور اپنا مقصد ان کے سامنے رکھا، مشن کو سامنے رکھا۔ جو روایت ہے وہ یہ ہے، وہ بہت زیادہ قابل غور ہے کہ پیغمبر اسلام نے قبائل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ لوگوں دیکھو، میں اللہ کا نبی ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنے رب کا پیغام تمام انسانیت کو پہنچاؤں، تو کیا تم لوگ میری پشت پناہی کرو گے؟ یعنی کیا تم لوگ میرا سپورٹ کرو گے؟ آگے پیغمبر اسلام نے یہ کہا کہ دیکھو، اس کے علاوہ میں تم کو کسی اور چیز کے لیے مجبور نہیں کروں گا، یعنی میرا مقصد صرف یہ ہے کہ میں اپنے مقصد کو لے کر آگے بڑھوں، اپنے مشن کو لے کر آگے بڑھوں۔ اس کے علاوہ جو اور مسائل ہیں مکہ کے، مثال کے طور پر پولیٹیکل اور سوشل مسائل ہیں، اس سے مجھے کوئی سروکار نہیں ہوگا۔ میرا کام صرف یہ ہوگا کہ سماجی سطح پر میں خدا کا پیغام پہنچاؤں۔ یہ روایت بھی واضح طور پر یہ بتا رہی ہے کہ پیغمبر اسلام نے اپنے اطراف میں، یعنی عرب کے سرداروں سے براہ راست کوئی ٹکراؤ کا طریقہ اختیار نہیں کیا۔ آپ نے ہمیشہ سائیڈ لائن کا طریقہ اختیار کیا، یعنی کوئی سائیڈ لائن ایسا مل جائے جس لائن کو اختیار کر کر، جس راستے کو اختیار کر کر میں اپنے منزل تک پہنچ سکوں۔ ٹھیک اسی طرح کہ جب آپ سڑکوں پر چلتے ہیں اور راستے میں آپ کو ہیوی ٹریفک ملتی ہے تو آپ سب وے تلاش کرتے ہیں، کوئی شارٹ کٹ تلاش کرتے ہیں کہ اس شارٹ کٹ یا پھر سب وے یا کوئی دوسرا راستہ، پتلا راستہ مل جائے جس راستے پر چل کر میں اپنے منزل پر پہنچ سکوں۔ یہی معاملہ مقصد حیات کا ہے۔ یہاں وہی فرد اور وہی قوم کامیاب ہوتی ہے جو ڈائریکٹ راستہ کے ٹریفک سے ٹکراؤ کا طریقہ اختیار نہ کرے۔ جو آدمی راستے کے ٹریفک سے ٹکراؤ کا طریقہ اختیار کرے گا، اس کی گاڑی کے لیے یہ مقدر ہے کہ وہ ایکسیڈنٹ کا شکار ہو۔ ٹھیک اسی طرح جو قوم ٹکراؤ کی پالیسی اختیار کرے گی، اس قوم کے لیے یہ مقدر ہے کہ اس کی گاڑی، یعنی اس کے مستقبل کی گاڑی پنکچر ہو جائے، وہ مقصد کو لے کر آگے نہ بڑھ سکے۔ موجودہ ہندوستانی مسلمانوں سے یہی غلطی ہوئی ہے۔ ہمیں اب یہ غلطی نہیں کرنی، بہت زیادہ وقت گزر چکا ہے، اب ہمیں یہ غلطی نہیں دہرانی۔ اس سلسلے میں کچھ قرآنی فلسفہ یہاں تمام نوجوان اپنے ذہن میں رکھیں، کیونکہ دیکھیں مستقبل آپ ہی کے کندھے پر ہے۔ مستقبل 60 سال 70 سال کے آدمی کے کندھے کے اوپر نہیں ہے، مستقبل دراصل نوجوانوں کے اوپر ہے۔ اور میں نے پچھلے جمعہ میں ایک بات کہی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کسی کے ذہن میں یہ بات آتی ہوگی اور آتی ہے۔ مجھ سے اکثر کچھ لوگ مل کر اسی قسم کی باتیں کہتے ہیں، وہ یہ کہ اتنی بڑی بڑی باتیں، اتنی گہری باتیں، اتنی علمی باتیں یہاں کون سمجھے گا؟ یہ ذہن سے نکالیے۔ آپ کو نہیں معلوم ہے کہ آپ ہی کے علاقے میں کون فرد ایسا ذہین نکل جائے جو ایک بات کو پکڑ لے اور مستقبل کو بدلنے کے لیے کھڑا ہو جائے۔ آپ میں یہ صلاحیت موجود ہے، اپنی ان چھپی ہوئی صلاحیتوں کو پہچانیے۔ کوئی بات جب نہیں آتی ہے، پہلی بار آتی ہے تو وہ ضرور نہیں معلوم ہوتی۔ ٹھیک اسی طرح جب آپ پہلی مرتبہ میتھمیٹکس سیکھنے کے لیے جاتے ہیں، پہلی مرتبہ جب انگلش سیکھنے کے لیے جاتے ہیں، تو اس کلاس میں آپ سب کچھ ایزیلی سمجھ نہیں لیتے ہیں، ایک وقت لگتا ہے، جبکہ آپ ٹریک کو پکڑ لیتے ہیں اور چیزوں کو سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ یہی معاملہ یہاں بھی ہے۔ جب آپ کو یہاں سے کوئی گہری بات ملے گی تو کئی دفعہ ایسا ہوگا کہ آپ کا اس سے اتفاق کرنا مشکل ہوگا، کئی دفعہ ایسا ہوگا کہ آپ کو اس کو سمجھنا مشکل ہوگا، کئی دفعہ ایسا ہوگا کہ وہ باتیں سرے سے آپ کے ذہن سے بالکل باؤنس جس کو کرنا کہتے ہیں وہ کر جائے۔ لیکن اس صورتحال کے جواب میں اپنا کنی کٹا لینا، سمجھنے کی کوشش نہ کرنا، یا اپنے بارے میں یہ طے کر لینا کہ ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ اس کو ذہن سے نکالیے۔ آپ کے اندر وہ تمام صلاحیتیں موجود ہیں جو آپ نے کبھی پڑھا ہے کہ کسی بڑی شخصیت کے اندر موجود ہوتی ہے، یا آج جس کو آپ بڑی شخصیت یا پرسنالٹی سمجھتے ہیں اس کے اندر آپ سمجھتے ہیں وہ موجود ہے، وہ آپ کے اندر بھی موجود ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ جن شخصیتوں اور پرسنالٹیز کو آپ بڑا سمجھتے ہیں، انہوں نے اپنی چھپی ہوئی قوتوں اور صلاحیتوں کو ابھار لیا ہے،
انہوں نے اس کو دریافت کر کے وہ باہر نکال لیا ہے، آپ میں وہ صلاحیتیں چھپی ہوئی حالت میں موجود ہیں۔ ان صلاحیتوں کو دریافت کیجئے، اپنے بارے میں انڈر اسٹیمیشن کرنا چھوڑیے، اپنے علاقے کو انڈر اسٹیمیشن کرنا چھوڑیے، اپنے علاقے کے گروہ کو انڈر اسٹیمیشن کرنا اور کمتر جاننا چھوڑیے۔ آپ یہ سمجھیے کہ ہم کوئی بڑا کارنامہ انجام دے سکتے ہیں، اور آپ یہ دے سکتے ہیں، یہ خدا کا قانون ہی ایسا ہی ہے۔ اب میں عرض یہ کر رہا تھا کہ چند فلسفے کو اپنے سامنے رکھیے جو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر اسلام کو بتایا، پیغمبر اسلام کے حوالے سے صحابہ نے دیکھا، اور صحابہ کے بعد یعنی یہ قرآن تمام انسانیت تک پہنچ گیا۔ میں نے یہ عرض کیا ہے بار بار کہ قرآن میں صرف آپ کو عقائد کی چیزیں نہیں بتائی گئی ہیں، یعنی آپ کو صرف یہی نہیں بتایا گیا ہے کہ مسلمانوں کے اوپر نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، اسی طرح حرام اور حلال کی کچھ اور لسٹیں۔ ایسا نہیں ہے، قرآن میں بے شمار حکمت کی باتیں چھپی ہوئی۔ یہ حکمت کی باتیں اتنی زیادہ ہے کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ قرآن کے عجائب اور ونڈرز کبھی ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ یہی معاملہ احادیث رسول کا ہے، کچھ ونڈرز اور کچھ حکمت کی باتیں تو بالکل واضح انداز میں، بالکل پلین ورڈز میں ہیں، جس کو ایک کم پڑھا لکھا آدمی بھی سمجھ سکتا ہے۔ کچھ باتیں وہ ہے جو آیتوں پر غور کر کر، آیتوں کے بین السطور میں پہنچ کر، یعنی بٹوین دا لائن پہنچ کر ایک ذہین انسان اس کو دریافت کرتا ہے یا کر سکتا ہے۔ زندگی گزارنے کے لیے پیغمبر اسلام کے حوالے سے تمام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے جو ایک فلسفہ دیا ہے وہ یہ ہے، خواہ ایک انڈیویجول لائف ہو یا پھر سوشل لائف ہو، نیشنل لائف ہو، وہ یہ ہے کہ والصلح خیر، یعنی صلح کی روش بہتر ہے، کمپرمائز اور ریکنسیلیشن کا طریقہ بہتر ہے۔ مطلب کیا ہے کہ جب تم سماج میں چلو گے، جب قوم کی حیثیت سے تم کسی ملک میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو گے تو تمہیں مقابلہ فیس کرنا ہوگا، ٹکراؤ سامنے آئے گا۔ بہترین طریقہ یہ ہے کہ ٹکراؤ سے بچتے ہوئے صلح اور کمپرمائز کا طریقہ اختیار کرو اور آگے بڑھ جاؤ۔ یہ فلسفہ ایک آدمی اپنی شادی شدہ زندگی میں بھی اپلائی کر سکتا ہے، اپنے گھریلو لائف میں بھی استعمال کر سکتا ہے، اور سماجی اور ملکی زندگی میں بھی اپلائی کر سکتا ہے۔ دوسرا فارمولا وہ یہ ہے کہ خواہ گھر کی زندگی ہو یا سماج کی یا ملک کی، یہ سب کو تجربہ ہوگا کہ گھر میں بھی بار بار ایسا موقع آتا ہے کہ کچھ لوگ آپ کے خلاف نازیبا بات کرنے لگتے ہیں، کچھ لوگ آپ کے خلاف ناخوشگوار باتیں کرتے ہیں۔ یہی معاملہ ملکی لیول پر ہوتا ہے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی سیاسی لیڈر ایسی بات کہتا ہے جو آپ کو چبھنے لگتی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ میرے خلاف ہے۔ اس وقت ہمارا امتحان ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو رد عمل سے بچ جائیں، کیونکہ انڈین پولیٹکس کا معاملہ یہ ہے کہ یہ ووٹ بینک کی پالیسی پر چلتی ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیے، ہمیشہ بولنے والا اس بات کو ذہن میں رکھتا ہے کہ میں ایک ایسی بات بولوں جس سے میرا جو ووٹ بینک ہے وہ اسٹرانگ ہو۔ ایسی حالت میں کوئی نادان گروہ ہوگا جو ہر بیان کو لے کر ریئیکشن اور رد عمل شروع کر دے۔ لہذا قرآن کی آیت ہمیشہ یاد رکھیے کہ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، یعنی نادانوں سے اعراض کرو، اوائڈ کرو، اور اپنے راستے پر آگے بڑھتے رہو، ادھر ادھر بھٹکو نہیں۔ یہ دوسرا فلسفہ۔ تیسری بات یہ ہے کہ گھر میں رہتے ہوئے اور ملک میں رہتے ہوئے بھی بار بار آپ کو یہ سامنا ہوگا کہ میرے جو گھر میں دوسرے بھائی ہیں وہ میرے دشمن ہیں، میرے محلے میں جو میرا پڑوسی ہے وہی دشمن ہے، میرے ملک میں جو دوسری قومیں ہیں وہ میری دشمن ہے۔ قرآن آپ کو ایک بہت ہی پازیٹیو میسج دیتا ہے۔ وہ میسج یہ ہے کہ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ اب یہ معاملہ اگر آپ کو سیاسی لوگوں سے پیش آتا ہے، یا آپ کو اپنے سگے بھائی سے پیش آتا ہے، یا محلے میں پڑوسی سے پیش آتا ہے، ہر حال میں اس آیت پر غور کیجئے۔ آیت یہ کہتی ہے کہ دیکھو، برائی اور بھلائی ایک نہیں ہو سکتے ہیں۔ تم جواب میں وہ کہو، تم ریسپانس میں وہ کہو جو بہتر ہے، پھر تم دیکھو گے کہ جو تمہارا دشمن تھا وہی تمہارا قرابت دار دوست بن گیا۔ کیا آپ کو اس آیت پر یقین نہیں ہے؟ کیا ہمیں، ہمارے علماء کو، ہمارے دانشوروں کو، اور آپ مسلم قوم کو، مسلم ماس کو، مسلم عوام کو، کیا اس آیت پر یقین نہیں ہے؟ یہ آیت اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، وہ اللہ جس نے تمام انسان کو پیدا کیا ہے، اس نے انسان کی فطرت کو پیدا کیا ہے، وہ جانتا ہے کہ انسان کی فطرت میں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ تم لوگوں کو دوست اور دشمن کے خانے میں مت بانٹو، بلکہ تم لوگوں کو دوست اور امکانی دوست کے خانے میں بانٹو۔ یعنی یا تو کچھ لوگ تمہارے دوست ہیں یا پھر کچھ لوگ امکانی دوست ہیں، کوئی دشمن نہیں ہے۔ تو لہٰذا تم امکانی دوست کو اپنا دوست کیسے بناؤ گے؟ امکانی دوست کو دوست بنانے کا، ریئل اور ایکچول دوست بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ تم ہمیشہ جواب میں وہ کہو تو جو بہتر ہو۔ جب تم ایسا کرو گے تو تم دیکھو گے کہ جو تمہارا دشمن تھا وہ بھی تمہارا قرابت دار دوست بن گیا۔
یہ کچھ چیزیں تھی کرنے کی جو ہر آدمی کو انفرادی سطح پر کرنا ہے، اور اجتماعی سطح پہ جو کرنا ہے میں نے بار بار بیان کیا ہے کہ نمبر 1 مسلمانوں کو با اخلاق بننا ہے، اور یہ اخلاق ایسا ہوگا جس کا مقابلہ دوسری قوموں سے نہیں ہوگا، بلکہ اس کا مقابلہ آپ قرآن و حدیث سے کریں گے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کو ہمیشہ اس سماج میں، انڈیا میں اپنے آپ کو نفع بخش گروہ بننا ہے۔ بہت مشہور بات ہے کہ ان گیونگ دیٹ وی ریسیو، یعنی جب ہم دیتے ہیں تو پاتے ہیں۔ تو جب ہم سماج میں دینے والے گروہ بن کر ابھریں گے تو دنیا میں کوئی طاقت نہیں ہے جو دینے والی گروہ کو دبانے کی کوشش کرے۔ دینے والا گروہ ہمیشہ سماج کے لیے ایسٹ بن جاتا ہے، لہٰذا ہمیں ایسٹ بننا ہے، برڈن سے ایسٹ بن جانا۔ اور ایسٹ بننے کا طریقہ کیا ہے کہ ہم جہاں بھی رہیں ہم دینے والے گروہ بن کر رہ جائیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہمیشہ ہمیں ہندو قوم سے دوری نہیں بنانی ہے، ہر حال میں ہمیں ہندوؤں سے نزدیکی ڈھونڈنے کی کوشش کرتی رہنی ہے۔ یہ کام اگر ایک تاجر تجارت کے لیے کرتا ہے، اور کرتے ہیں آپ تمام تاجر لوگ، تو ظاہر ہے آپ کو تجارت میں فائدہ ہوگا، لیکن اگر یہ کام آپ دین کو سامنے رکھتے ہوئے کریں، دینی مقاصد کو سامنے رکھتے ہوئے کریں، تو اس میں ایک تو آپ کا دنیاوی فائدہ ہے، اور دوسرا اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب بھی ملے گا۔ یہ چند بنیادی باتیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں بیٹھے ہوئے کم از کم ایک نوجوان کو تو یہ ہمت دے، توفیق دے کہ وہ صورتحال کا جائزہ لے اور اپنے آپ کو مستقبل کے لیے تیار کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دے کہ کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ واللہ مع الصابرین، کہ چھوٹا گروہ بھی بڑے گروہ پر حاوی ہوتا ہے، لیکن اللہ کے حکم سے۔ تو ہمیں اللہ کے حکم کو جاننا ہے، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، بے صبروں کے ساتھ اللہ کا ساتھ نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو سمجھنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔